ڈیبیٹ سے پہلے جب ہماری جاوید صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی مجھے آپ اس بات پہ قائل کر دیں کہ 8 سال کی عمر سے لے کر آگے تک جو میں نے مختلف مصیبتیں جھیلی ہیں تو کیا خدا مجھے ریکمپنسیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک جرنلسٹ نے مجھ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال پوچھا تھا. اس نے کہا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ہی کیوں بات ہوئی. یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ پورے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا یہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایتھزم ڈیفالٹ پوزیشن ہے. جی ہاں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انسان کی پیدائش رینڈم ہے, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انصاف انسانی تصور کی پیدائش رینڈم ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے, ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے بالکل واضح ہے. اہل مذاہب کے یہاں سوال کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ سوال مت کرو, اور جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ترقی کر کے کہاں تک پہنچ گئے, اور جن لوگوں نے سوال کو ڈسکریج کیا وہ آج کہاں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو ذرا کلیئر کیجیے. تو صحیح سوال اور غلط سوال, کہاں سوال کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے, یہ دراصل فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. اب ایک انسان اللہ سے بیجا سوالات کریں جیسے کہ وہ کرتے آئے ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم اس عظیم الشان لفظ کی طرف کہ جس کو ہمارے جاوید صاحب آخر تک سمجھ نہیں پائے. اس کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. حیرت ناک بات یہ ہے کہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس کو درست سمجھتے نہیں, تو انہوں نے کہا میں درست سمجھتا ہوں. درست سمجھتا ہوں. میرے خیال سے وہ سمجھ ہی نہیں پائے انفینٹ ریگریس کیا ہے. ایک سوال جو بہت اہم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی انٹرفیرنس اور دعا. اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں؟ ملحدوں سے ایک سوال ضرور کیا جانا چاہیے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ انسان ہی کے اندر اتنا شعور آیا ہے کہ وہ if then یعنی if A then B کا سوال کرتا ہے. یہ سوال گھوڑا, گدھا, بکرا یہ سب کیوں نہیں کرتے, جبکہ ڈاروینین ایوولوشن کے قائل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دیکھنے والوں کا آج کی اس پوڈ کاسٹ میں استقبال ہے. آج کا یہ دن بڑا تاریخی دن ہے کہ جس میں اس تصور کو واضح انداز سے ثابت کیا گیا ہے کہ خدا موجود ہے, ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. اور آج کی اس ڈیبیٹ سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایتھیسٹک ورلڈ ویو دلائل کے معاملے میں کتنا بینکرپٹ ہوتا ہے. مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی اور اسی طریقے سے مشہور ملحد اور لیریسسٹ جاوید اختر کے درمیان یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا لوگوں کو شدت سے انتظار تھا, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ڈس اپوائنٹ اس معنی گر ہوئے ہیں کہ میں خود یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کچھ مضبوط دلائل ایتھیسٹس کی طرف سے آئیں گے اور ملاحدہ شاید کوئی نئی دلیل پیش کر پائیں گے. ہم اس میدان میں ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہ دعوے کے ساتھ کہتا آ رہا ہوں کہ الحاد بغیر کسی دلیل کے ایک بے بنیاد عمارت کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور الحمدللہ یہ بات پھر ثابت ہوئی. ڈیبیٹ سے پہلے جب ہماری جاوید صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی مجھے آپ اس بات پہ قائل کر دیں کہ 8 سال کی عمر سے لے کر آگے تک جو میں نے مختلف مصیبتیں جھیلی ہیں تو کیا خدا مجھے ریکمپنسیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں مینٹل ٹراما کا وہ شکار ہو گئے تھے تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے اور خدا کا انکار کر بیٹھے. ڈیبیٹ کون جیتا کون ہارا یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ اس بات کے اوپر متفق ہوں گے کہ ایسے تمام لوگ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جاوید صاحب کو ہدایت دے, وہ اس دنیا سے ایمان کا کلمہ پڑھ کر جائیں اور خود دوسروں کے لیے بھی وہ ہدایت کا سبب بنے. جہاں تک آج کی ڈیبیٹ کا تعلق ہے تو مفتی شمائل احمد عبداللہ ماشاءاللہ آج کے دن کے ہیرو ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہ وحدانیت کا اور خدا کے وجود کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں. تو ایک بار پھر مبارکباد, اور اب آپ کچھ اپنے کلمات کا اضافہ کیجیے. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں بھائی بہن جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور بڑا اہتمام کیا تھا اس ڈیبیٹ کے پہلے. تو بس اللہ کے فضل کے بعد آپ حضرات کی محنتوں اور توجہ اور دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ سکا. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جناب جاوید اختر صاحب وہی باتیں کریں گے جو اکثر کرتے آئیں, بلکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی اکیڈمک انداز میں ڈسکشن ہوگی, اور میں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ کئی سارے آرگیومنٹس میں وہاں پہ پیش کروں گا, صرف آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی نہیں.
لیکن انہیں کنٹینجنسی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اسے سمجھانے میں ہی جو ہے 2 گھنٹے گزر گئے. تو الحمدللہ بہرحال جو ہوا اللہ کا فضل رہا، اور اللہ کا فضل ہے کہ حق بات سامنے واضح آ گئی، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے. ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ سے کئی ساری ایسی چیزیں ہیں یا نتائج ہیں کہ جن کو بڑا خوش آئین کہا جا سکتا ہے. مثلا ایک بات تو یہی کہ بڑے مضبوط انداز سے الحاد کے خلاف یہ مقدمہ قائم ہوا ہے. دوسرا جو اس کا بڑا پازیٹیو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ شاید ابھی تک لوگ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ جو ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر پیڈ مولانا سو کالڈ مولانا جاتے ہیں جن کا کام سوائے چیخنے چلانے کی کچھ نہیں ہوتا، اور ان کو ٹی آر پی اس لیے چونکہ چینلوں کو ٹی آر پی چاہیے تو کچھ 5,000 کا تھیلا ان کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ تم چیخو بندروں کی طرح. تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ ختم ہوا ہے، اور اس کو بہت پہلے ختم ہونا تھا، لیکن اس ڈیبیٹ نے تو ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بالخصوص ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، ان حالات میں اس طرح 2 الگ الگ ورلڈ ویو کے لوگوں کا بیٹھ کر رسپیکٹفل انداز میں، اکیڈمک انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود میں ایک مائل سٹون ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے بھی راستے ہموار ہوں گے کہ ہم اگر ڈفرینٹ ورلڈ ویو سے تعلق رکھنے والے ہیں تو وائلنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں بیٹھ جائیں، چائے پی لیں، اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں. آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کریں، نہ سمجھ میں آئے تو نہ قبول کریں. یہ بہت اچھی ابتدا ہوئی ہے. ایک جرنلسٹ نے ڈیبیٹ کے بعد مجھ سے آ کر یہ پوچھا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا آپ کیا فائدہ دیکھتے ہیں؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ کم سے کم انڈیا میں یہ پیغام بڑی مضبوطی کے ساتھ گیا ہے کہ اکیڈمک ماحول میں ان سینسٹیو موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. ایک جرنلسٹ نے مجھ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال پوچھا تھا. اس نے کہا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ہی کیوں بات ہوئی؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک گاڈ کا ایگزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور گاڈ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. چونکہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری درجے کی چیز ہے. ہمارے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری زندگی کا پرپس جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو یہ سوال دراصل اس بنیاد پر مبنی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک سیکنڈری اور پرائیویٹ چیز سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، آپ کو صرف مادی اور مٹیریلسٹک جو ہے ترقی کرنی ہے. یہی ورلڈ ویو دراصل جو ہے مغربی دنیا نے دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کر دیا جائے. اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنے گا کہ لوگوں کو حق ان تک پہنچے اور سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. چند باتیں ہیں جن کو ٹائم کی لیمیٹیشن کی وجہ سے، اور جو اس وقت جو وائب رہتی ہے اس میں آپ کو 5 باتیں کہنی ہیں، ٹائم کم ہے، اس میں سے 2 باتیں آپ نے کہہ دی اور 3 باتیں رہ گئیں. تو اس لیے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات رہ جائے اس کو بعد میں ذکر کر دیا جائے. جاوید صاحب نے ایک بات کہی، اور وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ چند ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ 7-8 ہزار سال، اور انسان اس سے پہلے کا ہے. اور یہ جو مذاہب شروع کیے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگوں نے کیے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے جو اس کا ایک چیز ایڈ کی ہے وہ یہ کہ مذہب ایک عرصے تک رہا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا مذہب آیا، پھر تیسرا مذہب آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا فانی ہے. جی اصل میں ان کی پوری توجہ ٹاپک سے ہٹ کے ریلیجن، چونکہ اکثر وہ ریلیجنس پر ہی بات کرتے آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پہ شاید ان کی پہلی ڈیبیٹ ہے، مجھے نہیں نظر آئی. تو وہ گاڈ کے ایگزسٹنس سے ڈائریکٹ خدا تک یعنی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ پورے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا یہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن ہے. جی ہاں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو بہت سب سے پہلا جو ملتا ہے ایتھیسٹ یا ایتھیسٹک فلسفی جو ملتی ہے، اگر ہم ہندوستان سے ہی لیں تو تقریباً وہ میرے خیال سے 500 سے 600 بیفور کامن ایرا ہے. اور اس سے پہلے بھی مذاہب کے ہمارے پاس یعنی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں، آثار ظاہر ہوئے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ ان سویلائزیشنز کے ہاں اس سے پہلے سے خدا کا تصور موجود تھا. بلکہ ہر مذہب میں اگر خدا کا تصور ہے، صحیح یا غلط اس سے قطع نظر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب سے مذاہب ہیں تب سے انسانیت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خدا ہے. خدا کی تشریح میں تو اختلاف ہوا ہے، تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہوا. صحیح. اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاہب آئے اور چلے گئے، خدا فانی ہو گیا، تو وہ مذہب غلط تھا اس لیے فنا ہو گیا. اس کا خدا کہاں فانی ہوا؟ خدا تو باقی ہے. صحیح مذہب آج بھی باقی ہے. ہر مذہب فیت مانگتا ہے. یہ تو ایسے سردرد والی چیز ہے، پتہ نہیں یہ کس کھول میں مبتلا ہیں، اس سے کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں. اصل میں رچرڈ ڈاکنز نے یہ ذکر کیا ہے کہ فیتھ اور بلیف میں فرق ہے.
فیتھ وہ ہے جو ارریشنل ہو اور اس کے پیچھے ایویڈنس نہ ہو، اور بلیف یہ ہے جو ایویڈنس بیسڈ ہو، ریشنل ہو اور خود آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہو. تو وہ ان کا اپنا ہے بھی نہیں، انہوں نے وہاں سے لیا اور اس پہ ان کو پورا فیتھ ہے. جی ہاں، اس پہ وہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جی ہاں. تو وہ ہمیشہ سے ہر ڈیبیٹ میں یہی کہتے ہیں. اسی لیے میں نے ان کو واضح کیا کہ بھائی فیتھ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ جو ڈیفینیشن فیتھ کی بیان کر رہے ہیں وہ بلائنڈ فیتھ ہے، اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں. دو باتیں انہوں نے اور کہی ہیں. جی. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انسان کی پیدائش رینڈم ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انصاف انسانی تصور ہے. اس کو کیسے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس وقت بھی جواب دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں. انسان کی پیدائش رینڈم ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے، ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں. اب ان حضرات کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم بھیجے گئے اس دنیا میں تو خدا نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں؟ اسی لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رینڈملی آ گئے. تو یہ سمجھنا چاہیے بھئی خدا کا اور انسان کا درجہ کیا ہے. وہ خدا ہے، آپ کا امپلائی تھوڑی ہے جو آپ سے پوچھے گا. تو ہم اس دنیا میں آئے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ رینڈم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایک مقصد کے تحت آئے. انصاف انسانی تصور ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، وہ آگے پیچھے کرتے رہے. انصاف انسانی تصور ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب انصاف کا نہ ہونا نیچرل ہے. تو آپ کیوں اسٹرائیو کر رہے ہیں انسان کو لانے کے لیے، انصاف کو لانے کے لیے؟ اور انصاف اگر لوگوں کا بنایا ہوا ہے تو پھر مسئلہ وہی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو والا آتا ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ انصاف اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. آپ کے نزدیک انصاف اس لیے اچھی چیز ہے چونکہ سوشل کنسنسس ہے. تو سوشل کنسنسس تو ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں یعنی ہر 50 سال 100 سال میں چینج ہو جائے، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. جبکہ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہے، اور جو چیز آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہو، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا فاؤنڈیشن اور اسٹرانگ فاؤنڈیشن چاہیے جو سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے چینج نہ ہو، بلکہ اکراس اسپیس اینڈ ٹائم یکساں رہیں، سیم رہیں. اہل مذاہب کے یہاں سوال کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سوال مت کرو. اور جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ترقی کر کے کہاں تک پہنچ گئے، اور جن لوگوں نے سوال کو ڈسکریج کیا وہ آج کہاں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو ذرا کلیئر کیجیے. میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ مذاہب اور ظاہر ہے بالخصوص اسلام سوال کرنے سے ڈسکریج نہیں کرتا ہے، ہاں بیجا سوال کرنے سے ڈسکریج کرتا ہے. تو صحیح سوال اور غلط سوال، کہاں سوال کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، یہ دراصل فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. اب ایک انسان اللہ سے بیجا سوالات کریں جیسے کہ وہ کرتے آئے ہیں، ولیعذ باللہ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ ہے تو پھر اس کی کیا مجال ہوگی، میں پوچھوں گا اور یہ کروں گا، تو ظاہر ہے یہ بیجا چیزیں ہیں. تو یہاں پر آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ جب آپ نے گاڈ کے ایگزسٹنس کو تسلیم کر لیا تو آپ نے اس کی اتھارٹی کو مان لیا ہے. اب جس کی اتھارٹی کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو اب اس سے سوال نہیں ہوگا. ہاں لیکن اس اتھارٹی کو تسلیم کرنے کی تلاش میں جب تک آپ اس راستے میں ہیں، ظاہر ہے سوال کرنا. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم علماء سے سوال کرو، اہل علم سے سوال کرو، جاننے والوں سے سوال کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی دراصل ایک ڈوگمیٹک آرگیومنٹ ہے جو ایتھیسٹک دنیا کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ مذہب تو سپریس کرتے ہیں. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بہت سے مذاہب ایسے گزرے ہوں اور ابھی بھی ایسے مذاہب ہوں جو ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہوں، لیکن اگر ظاہر ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ہم تو اسے سپورٹ نہیں کرتے. ہم تو جو اس مذہب کے قائل ہیں جو صحیح مذہب. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم اس عظیم الشان لفظ کی طرف کہ جس کو ہمارے جاوید صاحب آخر تک سمجھ نہیں پائے. کنٹینجنسی. جی ہاں کنٹینجنسی. اچھا یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے یقیناً لوگوں نے اس کو سمجھ لیا، لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مختصر انداز میں سمجھائیے. دیکھیں اس کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی اور نہیں بھی کر سکتی تھی، یعنی اس کا ایگزسٹ کرنا کوئی نیسیسری چیز نہیں تھی. اور اگر ایگزسٹ کرتی تو ڈفرینٹ لاز کے ذریعے بھی کر سکتی تھی، یعنی ابھی جو لاز آف نیچر چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور لا آف نیچر ہو. علم کلام کے طلباء کے لیے اضافہ کر دوں اسی کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. ممکن الوجود وعدمہ سواء. جی تو جو ممکن الوجود ہوگا، جو کنٹینجنٹ ہوگا، وہ ظاہر ہے کسی اور کے اوپر ڈپینڈڈ ہوگا اپنے ایگزسٹنس میں. تو اب وہ کس کے اوپر ڈپینڈڈ ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی کیا وہ چیز بھی کنٹینجنٹ ہے، ممکن الوجود. اچھا اور یہاں پر بھی اس کا اضافہ ضروری ہے. لوگ کہیں بھائی کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں، یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، تو کسی ایک پلڑے کو بھاری ہونے کے لیے اس میں وزن ڈالنا ضروری ہے. یہ وزن ہے ارادے کا. تو کسی نہ کسی نے تو ارادہ کیا ہوگا نا، کہ جس نے عدم پر وجود کو ترجیح دی ہوگی، اس لیے کنٹینجنسی ہے. جی آگے بولیے. تو یہاں سے عقلی طور پہ لاجیکلی ہم
اس نیسیسری بینگ تک پہنچتے ہیں جو واجب الوجود ہے, یعنی جس کا ایگزسٹ نہ کرنا ناممکن ہے, چونکہ اگر وہ ایگزسٹ نہ کرے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی. اور اس واجب الوجود ذات کا انڈیپینڈنٹ ہونا, ایٹرنل ہونا, نالجبل ہونا, سیلف سفیشینٹ ہونا اور ایک ہونا یہ زیادہ یہ بالکل ضروری ہے. تو یہ جب باتیں میں نے کہی تو لاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک تو عقل سے ہم خدا کو جان ہی نہیں سکتے. یعنی یہ کانٹرڈکشن ہے. میں یعنی پورا آرگیومنٹ اس پہ تھا کہ عقل کے ذریعے ہم خدا کے ایگزسٹنس کو کیسے جانیں, اور آپ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور اخیر میں کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عقل سے ہم سمجھ نہیں سکتے. تو میرے خیال سے یہ ان کی عمر کا تقاضا تھا. اور اسی طریقے سے وہ انفینٹ ریگریس اور تسلسل کو بھی نہیں سمجھ پائے. بلکہ حیرت ناک بات یہ کہ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اس کو درست سمجھتے نہیں, تو انہوں نے کہا میں درست سمجھتا ہوں. میرے خیال سے وہ سمجھ ہی نہیں پائے انفینٹ ریگریس کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں علم کلام کا کتنا رول رہا آپ کی ڈیبیٹ میں, آپ کے لیے؟ پورا علم کلامی تھا اور کیا تھا. ایک ہے آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور ایک یہ کہ علم کلام کے جو مباحث ہیں جیسے تسلسل ہے, دلیل توقف ہے, یہ تو ماشاء اللہ چونکہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کلام کو فرسودہ علم سمجھا جانے لگا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ علم فرسودہ نہیں, البتہ اصطلاحات ضرور فرسودہ ہو گئی ہیں. ان کو تھوڑا سا ریفائن کرنا چاہیے اور جدید علم کلام کی طرف لانا چاہیے. یہی بات ہے کہ جب ہم علم کلام کی تجدید کی بات کرتے ہیں نا, تو تجدید لسان یعنی زبان کی تجدید کو چھوڑ کر ہم کانٹینٹ کی تجدید پر چلے جاتے ہیں. ہاں یہ ایک پرابلم ہے. تو لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ علم کلام کی تجدید کا کیا مطلب ہے. یعنی میں اس بات سے متفق ہوں کہ آج کی آپ کی جو ڈیبیٹ کامیاب رہی ہے وہ اس لیے کہ جو ٹرمینالوجیز دقیق مباحث علم کلام کے اندر پائے جاتے ہیں عربی میں, آپ نے ان کو انگلش کے قالب میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اگر آپ تسلسل اور دور اور دلیل توقف اور یہ سب کہہ رہے ہوتے اور معلول اخیر اور علت اولا, تو یا تو میں سمجھ رہا ہوتا یا آپ سمجھ رہے ہوتے. صحیح بات ہے. ایک سوال جو بہت اہم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی انٹرفیرنس اور دعا. اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر خدا نے ہر چیز کو سیٹ کر دیا اور اب وہ سائڈ میں ہو گیا, جیسے چیزیں چلنی چاہیے ویسی چل رہی ہیں ایک میکینسٹک انداز میں, تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دعا مانگنے کی ضرورت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میکینٹک اسٹائل میں جو ہے یہ دنیا چل رہی ہے, بلکہ اللہ رب العالمین ہر لمحے اس نظام کو چلا رہا ہے اور اس کی تدبیر کر رہا ہے. انسانی زندگی میں بنیادی طور پہ دو قسم کے احوال آتے ہیں. ایک وہ ہیں جن پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے, اور دوسرا وہ ہے جس پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم فری ول کا استعمال کر کے ہم اعمال کرتے ہیں, اعمال کو انجام دیتے ہیں, اب چاہے اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں. بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. مثلا کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز آ گئی جسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ براہ راست اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو دعا کی اہمیت اس لیے بھی باقی رہتی ہے چونکہ وہ حالات بھی ایک طرف ہیں جہاں پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور اللہ کا مکمل کنٹرول ہے. دوسری چیز, جب ہم کوئی عمل اپنے فری ول سے بھی کیوں نہ کر رہے ہوں, اللہ کی توفیق ضروری ہوتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگنے کا حکم خود اللہ نے دیا. اور اگرچہ ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ ہمیں اس دنیا میں نہ ملے, لیکن اس کا جو ریوارڈ ملنا ہے وہ اللہ کے یہاں متعین ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا. تو ظاہر ہے یہ مستقل ایک عبادت ہے. یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو اس بات کی کوئی یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا اسی انداز سے قبول ہوگی جس انداز سے ہم چاہ رہے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اجر کی صورت میں قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ تاخیر کی صورت میں قبول ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ دعا کس انداز سے قبول ہوگی. یعنی ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے, وہ آل وائز ہے, ہم آل وائز نہیں ہیں. ایک اور لاسٹ پوائنٹ میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ملحدوں سے ایک سوال ضرور کیا جانا چاہیے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ انسان ہی کے اندر اتنا شعور آیا ہے کہ وہ if then یعنی if A then B کا سوال کرتا ہے. یہ سوال گھوڑا, گدھا, بکرا یہ سب کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ڈاروینین ایوولوشن کے قائل ہیں. ڈاروینین ایوولوشن کے قائل ہیں, سب کا یہ ایوولوشن ہوا ہے. تو کہیں گے نہیں, اصل میں وہ انسان کے اندر جو نیورونز ہیں, نیورو سیلز ہیں, وہ زیادہ ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو بھئی ہاتھی کے اندر زیادہ ہیں. وہ کہیں گے نہیں, اصل میں فرنٹل لوب میں جو نیورو سیلز ہیں نا وہ زیادہ ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ آپ نے کیسے کا جواب دیا نا, آپ نے کہا اس لیے شعور ہے کہ اس کے فرنٹل لوب میں نیورو سیل زیادہ ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیوں زیادہ ہیں؟ جی, کیوں کا جواب سائنس کبھی نہیں دے سکتی, وہ میکینزم کو ہی بتاتی ہیں. جی ہاں. تو چلیں مفتی صاحب, بہت اچھا لگا. ایک چیز اور ہے جس کا ذکر میں کروں گا جو نظر آیا کہ, اور صرف انہی کے ساتھ نہیں,
اور بھی جو دیگر ایتھیسٹ ہیں وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہوتا ہے فوراً ایموشنل آرگیومنٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیسے غزہ کے مسئلے کو وہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا. ذکر کرنا بہت ضروری تھا. جی ہاں. تو پوری ڈیبیٹ میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. اب وہ ایموشنلی جو ہے لوگوں کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ بھئی غزہ میں اتنا قتل ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھئی اگر بالفرض مان لیں کہ اس یعنی خدا نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ پھر اس کے ظلم کا اور ان کی سفرنگ کا کیا ہوگا اور آپ کیسے ایول کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب وہاں جا کے ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں رہا چونکہ آبجیکٹیولی ایول کا موجود ہونا بھی در حقیقت خدا کے ہونے کی دلیل ہے. باقی ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ہم اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں, ہمارا امتحان ہو رہا ہے, ہماری آزمائش ہو رہی ہے. کیا صحابہ کرام نے قربانیاں نہیں دیں جس طرح آج غزہ کے مسلمان قربانی دے رہے ہیں؟ صحابہ نے بھی دی اور تاریخ اسلامی میں سب نے دی. اور الحمدللہ ابھی بھی جو غزہ میں شہید ہو رہے ہیں وہ دین سے دور نہیں ہو رہے اور دین سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. ماشاء اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کے توسط سے پوری امت کو مبارکباد. اور یہ ایک بہت بڑا دن ہے اور بہت بڑا ایونٹ ہے. اور الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. جزاكم الله خيرا.